السلام علیکم۔ کامن ویلتھ گیم کے اندر 405 کلو گرام وزن اٹھا کر گولڈ میڈل اپنے نام کرنے والے 9 دستگیر بٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے مکمل تفصیلات جانیں گے، کب سے انہوں نے ویٹ لفٹنگ کو جوائن کیا اور ان کو کس طرح کے جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا، کیسا محسوس کر رہے ہیں گولڈ میڈل اپنے نام کر کے۔ الحمدللہ بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا۔ اس کے پیچھے بڑی ایفرٹس ہیں ہم سب کی، میرے والدین کی اور ہماری فیملی کی، تو الحمدللہ بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر۔ کب سے اس فیلڈ کو جوائن کیا ہوا آپ نے؟ تقریباً 13-14 سال ہو گئے۔ میں جب 12 سال کا تھا اور میرا جو بھائی حنزلہ ہے وہ 8 سال کا تھا، تب ہم نے جو ہے ویٹ لفٹنگ جو ہے اسٹارٹ کر دی تھی، تو 13-14 سال ہو گئے اس چیز کو سفر۔ آپ کا ذاتی انٹرسٹ تھا یا گھر والوں کی طرف سے بھی؟ نہیں، میرے والد صاحب جو تھے وہ خود ویٹ لفٹر تھے اور وہ خود انٹرنیشنل چیمپئن تھے، تو وہ ان کو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں مل پائیں اور وہ اس اولمپک لیول تک نہیں جا پائے، تو وہ اپنا جو خواب ہے یا اپنا وہ جو شوق ہے وہ ہمارے ذریعے جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ تیاری کیسے کرتے ہیں آپ؟ جی، تیاری تو 13-14 سال سے چل رہی ہے۔ تقریباً ہمارا جو صبح کا جو مارننگ سیشن ہوتا ہے فجر کے بعد ہوتا ہے، وہ تقریباً 3-4 گھنٹے چلتا ہے، اور شام کو پھر ریسٹ چلتا ہے۔ ریسٹ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے، کھانا پینا بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے، تو اگر اپنے نیکسٹ ٹریننگ کے لیے جو تیار ہونا ہوتا ہے پھر ہم اس کے لیے آرام کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایوننگ سیشن جو ہوتا ہے وہ تقریباً 5 بجے ہوتا ہے، اور 5 سے لے کے تقریباً 7-8 بجے تک چلتا ہے وہ بھی، اور پھر اسی طرح ریزیوم کر کے پورا ویک جو ہے اسی طرح چلتا ہے ہمارا۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح کی خوراک کھاتے ہیں جس سے آپ نے اتنا وزن اٹھا لیا؟ خوراک جو ہے ہماری اس طرح کے، کیونکہ ہم جو میڈیسن وغیرہ وہ نہیں یوز کر سکتے، اور کیونکہ وہ ہمارے ڈوپنگ میں آ جاتی ہے، تو وہ بالکل بھی، اور ویسے بھی میرے والد صاحب اس چیز کے خلاف ہیں۔ خوراک ہم دیسی خوراک یوز کرتے ہیں جو ہماری پاکستان کی ہے ماشاءاللہ، گوشت وغیرہ ہو گیا، مٹن وغیرہ ہو گیا، بیف، پھل وغیرہ، ہم یہ چیزیں یوز کرتے ہیں زیادہ تر۔ آپ نے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، ملک کی طرف سے آپ کی کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہو؟ جی، ابھی کل ہی ہمارے جو گوجرانوالہ کے کور کمانڈر صاحب ہیں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے 1 ملین کا چیک دیا، اور آگے بھی جو ہمارے جو پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے انہوں نے 5 ملین کا اناؤنس کیا ہے، اور اسی طرح کے کئی دیگر جو ہیں انعامات جو ہیں اناؤنس کیے گئے ہیں۔ بیرون ملک مقابلہ ہوا تھا، تو جب آپ جیتے تو کیا جذبات تھے آپ کے؟ الحمدللہ یہ تقریباً 7-8 سال ہو گئے اس ٹائٹل کو ون کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اور میں نے وہاں پہ جب جیتا تو میرے لیے بڑا فخر کی بات ہے۔ ایک پلیئر کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی جب وہ اپنے ملک کے لیے میڈل لیتا ہے، اور جب اس کے ملک کا جو پرچم ہے جو بلند ہوتا ہے، تو ایک پلیئر کے لیے اس سے بڑا کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے گولڈ میڈل ون کیا تو سب سے پہلے آپ نے یہ خبر کس کو پہنچائی تھی؟ اپنے والدین کو ہی، جن کی محنت۔ والد صاحب کو یا والدہ صاحب کو؟ ہاں، والدہ کو میں نے، میری جو بات جو ہوئی تھی اپنی والدہ سے ہوئی تھی سب سے۔ ایک اور کویسچن لوگ جاننا چاہتے ہیں، شادی ہوگی آپ کی؟ نہیں۔ کب کروا رہے ہیں ابھی؟ جب والد صاحب چاہیں گے۔ والد صاحب چاہیں گے کہ آپ چاہیں گے؟ نہیں، والد صاحب جب چاہیں گے تبھی ہوگی۔ کوئی پلاننگ کی ہو اس بارے میں؟ نہیں، ابھی تک تو اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں چل رہی ہے۔ ابھی فی الحال گیم پہ اگلے جو ایشین گیمز آ رہی ہیں اس پہ اب فوکس کر رہے ہیں۔ اسٹیٹس آپ کا بھی سنگل ہی ہے پھر؟ ہاں جی، ابھی سنگل۔ اگلے مقابلوں کے لیے کیا پلاننگیں کی ہیں آپ نے، اور اس کے لیے کیا تیاری چل رہی ہے آپ کی؟ جی، بس ہماری تیاری جو اب اسٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے، اور ایشین گیم جو اگلے سال آ رہی ہیں چائنا میں، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہاں پہ ہم میڈل لازمی لیں گے، اور اسی کے ذریعے ہم جو اولمپک کے لیے کوالیفائی بھی کر جائیں گے، اور پھر اولمپک میں بھی پھر آگے پھر ہمیں 1 سال ملے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ ہم اولمپک میں پوڈیم میں وہاں پہ ضرور میڈل لیں گے۔ پھر گوجرانوالہ کے جو پہلوان ہے یا گوجرانوالہ کی عوام، نوجوان نسل ہماری، اس کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ گوجرانوالہ ویسے ہی پہلوانوں کا شہر ہے، تو ان کو کھانے پینے کے لحاظ سے کوئی کچھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہوں گا کہ اسپورٹس کریں، کیونکہ ہمارے گوجرانوالہ میں بڑا ٹیلنٹ ہے، تو طاقتور زوروار لوگ ہیں ادھر، تو ان کو چاہیے کہ وہ اسپورٹس کریں، اور اسی طرح جس طرح میں نے پاکستان کا نام روشن کیا وہ بھی کریں پاکستان کا نام روشن۔ ایک اور کویسچن ہے کہ ایک عام آدمی کو 9 دستگیر بٹ کی طرح ویٹ لفٹر چیمپئن گولڈ میڈلسٹ بننے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، شارٹ ٹرم پہ کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ اسپورٹس کے علاوہ بھی کسی فیلڈ میں چلے جائیں، ہر چیز جو اپنا ٹائم لیتی ہے،
اور سپورٹس میں مجھے تقریباً 13-14 سال لگ گئے اس مقام پہ آنے کے لیے. تو شارٹ ٹائم پہ کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کہ راتوں رات ہی کچھ بن جائیں اور مطلب سٹار بن جائیں, تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, آپ کو کئی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے, پھر جا کے آپ کو کامیابیاں جو ملتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے, کیا واقعی یہ صحیح؟ دیکھیں ٹیلنٹ کی اگر دیکھا جائے باہر جس طرح لوگ مطلب اسپورٹس مین کو رکھتے ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر قدر نہیں ہے. لیکن اب کچھ ابھی میں جب میڈل لے کے واپس آیا تو لوگوں نے بڑا پیار دیا, بہت محبت کر رہے ہیں. تو الحمدللہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ مطلب لوگ جو ہے مطلب میں کہیں پہ بھی جا رہا ہوں تو مجھے لوگ پہچانتے ہیں. اب جہاں مرضی میں نکلتا ہوں تو مجھے لوگ جانتے ہیں کہ میں کون. تو میرا خیال ہے ہم اگر کچھ کر کے دکھائیں تو ضرور وہ محبت بھی کرتے ہیں اور پھر آپ سے پیار بھی کرتے ہیں. جب آپ گجرانوالہ میں واپس آئے تھے تو آپ کا ایک شاندار استقبال ہوا, بگی پہ سوار کر کے میرج ہال میں لے جایا گیا, گھوڑے بھی نچائے گئے, پھر نوڑ نچھاور کیے گئے, کیسا لگا؟ میں بڑا شکر گزار ہوں گجرانوالہ کا. میں اپنے جو چاچو عالمگیر ہیں انہوں نے سب یہ آرگنائز کیا تھا, میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ اس طرح کا استقبال میرا نہیں خیال آج سے پہلے کسی بھی پلیئر کا پاکستان میں کیا گیا. کوچ جو تھے آپ کے وہ آپ کے والد صاحب تھے, تو ٹریننگ کے دوران کبھی سزا ملی ہو ان سے؟ مجھے ٹریننگ کے دوران بھی اور ٹریننگ کے بعد ہی کہیں بہت سزائیں ملی ہیں اور بہت میں نے مار بھی کھائی ہوئی ہے. کیا یونیک کوئی سزا جو آپ کو یاد رہی ہو اب تک؟ میں دراصل جب باہر نکلتا ہوں کبھی کبھی تو میں جاتا کسی کام کے لیے اور میں گھوم پھر کہیں اور رہا ہوتا ہوں, تو اس وجہ سے مجھے کیا کہتے ہیں کئی بار مار بھی پڑی اور ڈانٹ بھی پڑی ہے. ابھی تک نہیں, اب تو باہر جانے کا ویسے ہی شوق ختم ہو گیا, اب اپنے گھر میں رہتا ہوں. تو لیکن ڈانٹ اور شرارتیں وغیرہ کافی کی ہیں جس کی وجہ سے مار وغیرہ کافی پڑی ہے. یہ جو میڈلز ہیں ان کے بارے میں بتائیں. یہ تقریباً 2011 سے سٹارٹ ہوا معاملہ. یہ میرے نیشنلز کے میڈل ہیں, کچھ جونیئر نیشنل سینئر نیشنلز کے ہیں, اور یہ کامن ویلتھ گیمز کا ہے جو 2018 میں ہوئی تھی, جس کی وجہ سے میرے والد صاحب تھوڑے ناراض ہو گئے تھے مجھ سے. کیا اس میں پوزیشن رہی؟ اس پہ میری تیسری پوزیشن آئی تھی. ہم گولڈ کے لیے گئے تھے لیکن انفارچونیٹلی ایک جو لفٹ تھی وہ گرنے کی وجہ سے ہم برونز پہ چلے گئے تھے. تو یہی جو کمپٹیشن ابھی ہوا 2022 میں جس میں گولڈ لیا, یہ وہی کمپٹیشن تھا. اس کے علاوہ یہ جونیئر ورلڈ کا ایک گولڈ میڈل ہے. مزید کامن ویلتھ گیم, کامن ویلتھ چیمپئن شپ, ایشین چیمپئن شپ اور کامن ویلتھ جونیئر سینئر اور نیشنل گیمز اور ساؤتھ ایشین گیمز. یہ ساؤتھ ایشین گیمز کے جو نیپال میں ہوئی تھیں, اور یہ تقریباً سارے نیشنلز کے میڈل ہیں. میں تقریباً 9-10 بار نیشنل چیمپئن ہو چکا ہوں, اور یہ ازبکستان میں لاسٹ یہی کامن ویلتھ چیمپئن شپ ہوئی تھی جہاں پہ میں سلور ہوا تھا, اور یہ ہے جو کامن ویلتھ گیمز پہ میں ابھی جو گولڈ ہوا ہوں. آپ کے لیے وزیر آباد سواڈ کلب کی طرف سے آپ کو یہ ایک تلوار کا تحفہ دیا گیا. بہت بہت مہربانی, میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا, آپ سب یہاں پہ آئے ہیں. ہمارے ساتھ 9 دستگیر بٹ کے چھوٹے بھائی حنزلہ دستگیر بٹ موجود ہیں جو ان کی طرح ویٹ لفٹنگ چیمپئن ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے مقابلوں میں حصہ لیا, بھائی سے ان کو کیا سیکھنے میں ملا. آپ نے ابھی تک کن مقابلوں میں حصہ لیا؟ میں پاکستان کا 5 بار نیشنل چیمپئن ہوں. 2019 نیپال میں ہونے والے ساؤتھ ایشین گیم کا گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں. 17 میں ایشین یوتھ برونز میڈلسٹ بھی ہوں. بھائی کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہوئے کوئی یونیک ایکٹیویٹی؟ ہم تقریباً بچپن سے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کچھ جو میری غلطیاں ہوتی ہیں بھائی بتاتا ہے, جو اس کی غلطیاں میں بتاتا ہوں, ہم ساتھ ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. 9 دستگیر بٹ کے والد محترم جو ان کے کوچ بھی ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ان کو ٹریننگ دی کہ وہ گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے. جو کوچنگ تھی, ٹریننگ تھی, وہ ساری آپ نے دی؟ جی بالکل, اسٹارٹنگ میں نے شروع بھی کرائی ہے کیونکہ ان کی عمر اس وقت تھی 9 کی 12 سال, اور یہ دوسرا بیٹا جو چھوٹا ہے اس کی عمر اس وقت 8 سال تھی. تو یہ جب بچپن میں اسکول میں ہی ابھی جا رہے تھے اسی وقت سے مطلب ان کی شروع کرا دی تھی. اصل میں پاکستان کے اندر کہہ لیں کہ اسپورٹس مین کے لیے کوئی اتنی اپرچونٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے شاید ان کے نظریات یہ تھے. جی بالکل, اب اس وقت بھی تھی, آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہے, لیکن یہ بالکل خیال کھلتا ہے میرا خیال ہے. تو اس وقت ہمارے دور میں کیونکہ میں خود بھی 16-17 دفعہ نیشنل چیمپئن ہوا ہے, اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی میں نے کافی کمپٹیشن کھیلے ہیں. تو اس وقت تو میں نے جب پہلی سیب گیم کھیلی تو اس میں نے گولڈ جو جیتا, ان کو پاکستان کی طرف سے سب سے پہلا گولڈ تھا. سیب گیم بھی فرسٹ تھی اور پاکستان کا گولڈ بھی پہلا تھا. تو اس وقت مجھے 8,000 روپیہ ملا تھا گولڈ میڈل کے پیچھے. تو اس حساب سے اس وقت یہ رقم بھی بہت کم تھی.
تو لوگوں کی جو سوچ ہے وہ اس کسی حد تک تو وہ درست ہے، لیکن آج میرا نہیں خیال کہ آج یہ سوچ غلط ہے، مطلب کہ یہ سوچ آج کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ تو مطلب کہ جو مطلب جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں یا یہ ریسلر انعام بٹ ہیں یا ارشد ندیم ہیں، مطلب الحمدللہ ان لوگوں کو کروڑوں روپیہ ملا ہے، تو میرا خیال ہے اب یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سب کو۔ ٹھیک ہے، اخراجات اب بہت مہنگائی کے حساب سے بڑھ گئے ہیں، لیکن پھر ابھی دیکھیں ہم کل گجرانوالے کے کور کمانڈر تھے عامر عباسی صاحب، ادھر دعوت دی ہے، تو مطلب انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا، مطلب ان کی ایک چیز تھی جو مجھے مطلب کہ بہت پسند آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے پورے کمپٹیشن مطلب دیکھے ہیں، مطلب کہ جو کامن ویلتھ کے تھے، لیکن اس میں جو ویٹ لفٹنگ کا کمپٹیشن تھا نو کا، اس نے مطلب کہ یعنی کہ ایک کور کمانڈر کا یہ کہنا کہ ہمارے قوم کے سر فخر سے بلند کر دیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور شاید اس سے بڑی شاید اور کوئی چیز نہ ہو۔ میں نے ان کو مطلب کہ اس حساب سے ٹرین کیا ہے کہ اگر زندگی میں کبھی باہر کمپٹیشن کھیلنا ہے تو کوچ بھی بننا پڑ جائے تو خود ہی بن جاؤ، اگر ادھر وارم اپ روم میں ویٹ ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ نے خود ڈالنا ہے، اور جو ذہنی لڑائی ہے وہ بھی لڑنی ہے، اور جسمانی لڑائی جو ہے نا وہ بھی لڑنی ہے، یعنی کہ میں نے چاروں طرف سے ان کو ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ ان کی ٹریننگ کی ہے، اور الحمدللہ اس کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کامن ویلتھ گیم کے اوپر، اور یہ خود لڑا ہے، اور خود مطلب اس نے ان لوگوں نے سب کچھ خود ہی کیا۔ اور کس طرح کی خوراک، جو گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر ہے اور کھانے پینے والوں کا شہر ہے، تو کس طرح کی خوراک آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں جس سے آپ شاید یہ سن کے بڑے حیران ہو جائیں کہ یہ خوراک ان کی عام ہی ہے، لیکن خوراک جو ہے وہ ہے پیور، مطلب کہ اگر فرض کرو ادھر عام ہمارے گجرانوالے کے شہر کے 2-3 کلو گوشت آرام سے کھا جاتے ہیں ایک آدمی، لیکن یہ صرف ایک ٹائم مطلب کہ 1 کلو گوشت لے لیتے ہیں، تو صبح مطلب کہ انڈے ہیں وہ ہم نے دیسی جہاں سے مرضی ملے، چاہے خود مطلب کہ مرغیاں رکھیں یا وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر فرض کرو انڈے کو فرائی بھی کرنا ہے تو وہ بھی دیسی گھی میں فرائی کرنا ہے، اگر وہ دوپہر کا اگر گوشت ہے یا قیمہ وغیرہ ہے تو اس میں بھی دیسی گھی ڈالنا ہے۔ تو اسی طرح دودھ ہے ہمارے سامنے، یہ ڈیری فارم ہے، مطلب کہ وہاں سے ہم نے بالکل پیور لینا ہوتا ہے۔ اور ایک والد کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے کوچ بھی تھے، تو کیا ان کے لیے کوئی پنشمنٹ دیتے تھے آپ اس کو کوچنگ کے دوران؟ میری جو سزا ہے وہ تو ٹریننگ سے زیادہ ہے، مطلب کہ آپ اگر میں بولوں کہ انہوں نے فرض کرو اب تو ان کو میں نے گھر سے باہر جانے نہیں دیتا، کہیں تو ایسا ہوتا ہے 8-8 دن بھی جو ہے نا یہ گھر میں رہتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز میں نے خود لے کے آنی ہوتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ یہ کسی شادی کے اوپر جائیں، نہ ہی کسی مطلب کہ فوت کی اگر خدا نہ خواستہ ہوگی تو وہ بھی میں نے اٹینڈ کیا، یعنی کہ ان لوگوں کو بالکل فری مطلب کہ ذہن اور فری ہینڈ دیا ہے۔ صرف یہ ویٹ گھر کے اندر ہی ہم نے رکھا ہوا ہے، ڈائٹ بھی یہ اس ہمارے سامنے کچن ہے، وہاں ہم میں خود بھی بنا لیتا ہوں، یہ سارا کچھ مطلب کہ یہ کرتے ہیں۔ تو ان کا اگر فرض کرو انہوں نے ادھر سے ہمارے ایک نزدیک جگہ ہے پیپل کالونی، اگر انہوں نے وہاں جانا تو مجھے پتا ہے کہ یہ 5 منٹ کا سفر ہے، اگر ان کو میں نے بھیجا ہے تو اگر 6 منٹ ہو گئے تو میں نے کال کر دینی ہے کہ ابھی تک تم وہاں پہنچے کیوں نہیں، وہاں کتنا ٹائم لگنا ہے اور اس نے واپس کتنے ٹائم، یعنی کہ 15 منٹ لگنے ہیں، 15 منٹ کے اندر ادھر واپس ہونا ہے۔ تو یہ سختی بہت ہے۔ رات کو اگر ٹائم ہو گیا ان کا ٹائم ہے 10:30 بجے تک کر کے سونا ہے، تو ان کے موبائل میں نے سارے اب جمع اپنے پاس رکھ لینے ہیں، چلو اب سو جاؤ۔ پھر صبح الحمدللہ ہم اٹھتے بھی جو ہے نا، جو یہ کوئی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہم بڑے وہ مطلب کہ کوئی ولی اللہ ہے، لیکن ہم تہجد سے پہلے اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور پھر یہ سب گھر والے نماز بھی سارے انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے، پھر وہ ٹریننگ ہماری چلتی ہے صبح 9 بجے تک، ساتھ میں وہ ناشتہ بھی چلتا ہے، پھر یہ چیزیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے، پھر مساج ہو گیا، کوئی ان کو دبانا وغیرہ، وہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو صبح کو جلدی اٹھنا اور رات کو جلدی سونا، کیونکہ ٹریننگ کا ہی حصہ ہے یہ آرام کرنا بھی، مطلب کہ یہ ٹریننگ کے اندر ہی ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ٹریننگ کر رہے ہیں تو اچھا کھا بھی رہے ہیں، اگر آپ نے رات کو اپنی نیند پوری نہیں کی تو وہ آپ کا جو کچھ آپ نے کھایا ہے، جو آپ نے ٹریننگ کیا، وہ آپ کی ضائع ہوتی ہے، بیکار ہے۔ نیند بھی پوری چاہیے، ڈائٹ بھی پراپر چلنا چاہیے، اور آرام مطلب کہ جو اس کا جو ریلیکسیشن ہے وہ بھی پورا چاہیے، اور مطلب کہ دوسری یہ چیزیں ہیں جو موبائل وغیرہ ہے جو اس وقت سب سے خطرناک ہے،
تو میرا خیال ہے یہ دنیا کی سب سے خطرناک چیز اس وقت موبائل ہی ہے. تو اس کو مطلب کہ اس کی لمٹ ہونی چاہیے استعمال کی. اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, تو یہ اس کی بھی میں نے لمٹ اس کی نہ رکھی ہوئی ہے.